لڑکے یا اے بیٹے جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ وَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، توجہ سے سنو، غور سے سنو، حفظ جان بنا لو. احفظ اللہ یحفظک، پہلا کلمہ. اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اب اس سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت، کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو، اس کی یاد سے اس دل کو، اس خانہ قلب کو خالی نہ ہونے، مستحضر رکھو اللہ کو، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اور حدیث قدسی میں یہ الفاظ آئے، میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے. وہ جو امیر خسرو کا شعر ہے، وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں انہوں نے کہا ہے، خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود. اے خسرو، رات میں جہاں تھا، وہ رات کوئی کیفیت تھی جو گزری ہے، وہ لا مکان کی محفل تھی. اب مکان نہیں ہے، لا مکان، مادی نہیں ہے. وہ اس کی محفل میں میر محفل اللہ تھا اور شمع محفل محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من. بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا. دوبارہ فرمایا، احفظ اللہ تجدہ امامہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے. جب چاہو دعا کرو، وہ جو باقا ہے کہ دل میں ہے، جب چاہو مخاطب ہو جاؤ. دل کے آئینے میں ہے تصویریں، یہاں جب ذرا گردن چھپائی دیکھ لی، کہیں دور تو نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے دل میں اللہ ہے تو کہاں جا رہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اپنے دل میں. وہ جو بے دل نے کہا ہے، ستم استگر حوست کا شد کہ بسیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدہ در دل کشا بچمن درا. بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہارا دل کہتا چلو ذرا باغیچے میں چلو، پھولوں کی سیر کرو، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ موتیا ہے، یہ سیر. ستم، بڑے ستم کی بات. یہ ستم کیا ہو گیا اس میں؟ ستم اگر حوست کا شد، تمہاری خواہش تمہیں کھینچتی ہے کہ بے سیر سر و سمندرا، سر و سمند، ذرا ان کی سیر کرنے کے لیے آؤ. تجھے غنچہ کم نظر، تو خود ایک غنچہ ہے، تو خود ایک پھول ہے، اللہ کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات. وہ اشرف المخلوقات سے بڑا کوئی پھول ہو سکتا ہے؟ تجھے غنچہ کم نہ دمیدہ در دل کشا، اپنے دل کا دروازہ کھولو، بچمن درا، اس کے اندر جو چمن آباد ہے وہ کیا ہے؟ روح. دل مسکن ہے قلب، قلب مسکن ہے روح کا. تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے موجود. اذا سألت فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ مرکزی بات. دیکھو جب مانگو اللہ سے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت. ایک حدیث میں آتا، یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے. وہ تو میں نے کہا کہ اس پر اصرار آپ کریں گے تو اس میں بو پیدا ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی شرک کی. لیکن آپ اس سوال کریں، مدد لیں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ. لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ. یہاں تک کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو. کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے. ہوتا ہے ایسا، بسا اوقات ہوتا. جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا، اس نے وہ بات پوری کر دی. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے مابین عزت چاہتا پھر دیتا. کیا پتہ اللہ کے صرف فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے. پتہ ہے فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے. اسی سے بات، کسی اور سے بات. یہ ہے توحید کا لب لباب. یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہوں اجتماعی ہوں، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک، ایک بات ہو گئی. ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ. جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقدر ہے. لیکن اصل ایمان، اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل، اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں، مفصل تفصیلی طور پر
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح رواں ایمان، اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ، اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس کے دو ہیں تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع میں کیا۔ یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل، عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف استعانت ہی میں سوال بھی آ جائے، یہ بھی مدد ہے۔ آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں، بھی مدد ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو، اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے، استدعاء، استعانت، استغاثہ، یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے تو شرک ہے۔ استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ کی، اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ، یہ سب اللہ سے، صرف عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم۔ اب یہ جو آخری ٹکڑا آ رہا ہے، حدیث نمبر 4 تھی، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی مضمون جو آیا وہ یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے۔ واعلم، اور اے میرے بیٹے، میرے بچے، اے عزیز، علم، جان لو، ان الامت لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء، اگر سب لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ تمہیں کسی شے کا نفع پہنچا دیں، کوئی فائدہ پہنچا دیں، لن ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، نہیں پہنچا سکتے تمہیں کوئی نفع مگر صرف وہی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھا، پھر کیوں مانگو ان سے؟ یہ تو فعل عبث ہو گیا، بیکار بات ہو گئی، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لہذا یہ جان لو، سب لوگ مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تو مل جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس سطح پر آ جائے اس میں کتنا استغنا ہوگا، کسی کے سامنے پیشانی رگڑے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرے گا۔ تم نے سوال کیا تو عزت نفس کو تم نے اس کے سامنے پیش کر دی، اب وہ چاہے تو کچھ اس کا لحاظ کر لے، چاہے تو ٹھوکر مار دے تمہاری عزت نفس۔ یہ وہ مقام ہے، جب مانگو صرف اللہ سے، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے، اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتب اللہ لک وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک، اگر سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا۔ اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی کہ نہیں؟ یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے۔ جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، وہ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں مومن اس ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے۔ اور لوگ کو خوف کس بات کا، کس سے خوف کروں، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے کب یہ چھوڑ دے، اگر اللہ نے لکھا وہ آیا وہ تو آئے، تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جبرسائی کرنا اس کے سامنے، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کی۔ اور سنیے، رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہیں صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی، یہ ہے وہ اللہ کا علم قدیم جس میں ہر شے لکھ دی گئی تھی، اس کے قلم اٹھا لی ہو گئے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا، 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم رک جانا چاہیے، وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا، اور جو صحیفے جن پر لکھا گیا وہ خشک بھی ہو گئے۔ یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی محدثین نے کی ہے، تو اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نبوی نے دے دیا ہے۔ اے فضل اللہ تجد امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا، وقت جاہک تھا، یہاں امامک ہے، مطلب ایک ہی ہے، اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو۔ ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے، جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہے،
اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو جو عشاء کی، اور یاد آپ کو آئی ہی نہیں کوئی، آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، وہ ذکر تو نہیں ہوا۔ ہاں نماز فرض تھی، وہ ادا ہو گئی، آپ کی فرض ادا ہو گئی۔ تو جنہیں ہم نے ذرائع، جنہیں ذکر سمجھا، وہ ذرائع ذکر، اللہ اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے۔ استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، تعرف الی اللہ فی الرخاء۔ اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ۔ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا، بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت زور کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو فام و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ۔ وہ ہے کشادگی کی حالت میں، جبکہ تمہارے لیے کشادگی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو۔ یعرف کا فی الشدہ، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں، جب تمہیں کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا۔ تکلیف تو آنی ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے، احساس کا معاملہ ہوگا نا۔ وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرم کٹی ہوئی ہے تو احساس ہوگا ہی نہیں، پھر اسے ہی نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کرتے۔ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست کی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت، اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں سے رشوت دے دی۔ چھوڑو میاں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی۔ کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے؟ خام خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے۔ یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات، ان کی جڑکٹ ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، جو چیز تم پر آ گئی، لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ، یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا لیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائی، سورہ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا۔ ستمش گر حوست کا شد کہ میں سر سلو سبب گرا، نہیں یہ دوسرا شعر میں پڑھنا چاہتا تھا۔ سر دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکت تیغت۔ اے اللہ تیری طرف سے ہے، مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے۔ یہ دیکھل خیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، جو بھی تیری طرف سے آئے سر تسلیم خم ہے۔ اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں آیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، کچھ اور زمین کا دھنس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ صاحب کو کینسر ہے، اور کینسر بھی اب 3rd سٹیج کو پہنچ چکا ہے، لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم قدیم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہو، فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتا، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے ہیں، نہیں، جو چیز لیکن لا تاسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت۔ وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر، کا جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی، جو آئے اس کی طرف سے جھیلو، زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت کر، تسلیم و رضا، جو تیری رضا ہے۔ تیری صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اس کو، مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، فوت ہو گئی،
اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری، جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہو گئی، تو خط لکھا اشعار کی شکل، اس کا آخری شعر یہ ہے: تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور، ہم تو چاہتے ہیں میں بیٹی کے تجھے شفا ہو جائے، اسے منظور نہیں تو پھر ہمیں وَعَلَمَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، فرج فراخی کھل جانا کسی کا، یہ ہے کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، تکلیف ہوتی ہے ساتھ۔ اللہ نے قانون بنایا ہے دنیا کا۔ اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی، آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ تکلیف سے بچ جاؤ، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لٹایا ہے، ساری تکلیف ختم، پھر جو راحت اس سے میسر آتی ہے۔ ان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا، اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، سختیاں جھیلنی ہی ہوں گی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے اندر، مشقت تو کرنی پڑے گی، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ، مشقت سے چارہ کسی، تو یہ ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ نہ راستہ دکھ رہا تھا نہ کوئی سہارا، لیکن پھر مجھے ایک ایسا عمل ملا جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ دیکھیے آپ کے سامنے تین چیزیں ہیں، بہت چھوٹی بہت آسان، لیکن اگر کوئی انہیں خاص ترتیب سے صرف 3 بار پڑھ لے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی زندگی سے غریبی ختم ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، اولاد کی بندشیں کھل جائیں گی، اور رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، میں نے یہ عمل پہلی بار 1 سال پہلے پڑھا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے لے کر، اور یقین کیجئے پہلے ہی دن صرف 3 منٹ کے اندر میں نے ایسا معجزہ دیکھا جسے میں آج تک نہیں بھول پایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بھائی یا بہن جس نے دنیا بھر کی تسبیحات پڑھ لی ہو لیکن پھر بھی اس کی غریبی ختم نہ ہو رہی ہو تو وہ بس ایک بار زندگی میں اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ کر دیکھ لے، مایوسی نام کی چیز نہیں رہے گی۔ اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا، جیسے ہی میں نے یہ عمل پڑھا پہلے ہی دن صرف 3 منٹ میں اللہ نے ایسی مدد کی کہ میرے پاس 1600 آ گئے، پھر میں روز یہ عمل کرتا گیا۔ دوسرے دن میں نے ایسا منظر دیکھا کہ 45 لاکھ کا سامنا ہوا، اور تیسرے دن جو 17 لاکھ کا قرض میرے سر پر تھا اللہ نے ایسے معاف کروایا کہ جو لوگ دشمن بنے بیٹھے تھے وہی ایک جھٹکے میں کہنے لگے جاؤ ہم نے معاف کیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ اس عمل کی کرامات ہے۔ میں اب تک ہزاروں لوگوں کو یہ عمل بتا چکا ہوں اور بہتوں نے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ اگر آپ اسے دل سے پڑھیں گے تو خود حیران رہ جائیں گے کہ پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھیں، دل کو جمع کریں، سب سے پہلے یا ربی، پھر یا اللہ، اور آخر میں یا گنی، ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کئی لوگوں نے صرف کچھ ہی منٹوں میں اس کا اثر دیکھا، گھریلو پریشانیاں کم ہوئی، تنگی دور ہوئی، اور مدد ایسے آئی جہاں سے امید بھی نہیں تھی۔ اللہ جب چاہتا ہے لوگوں کے دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے اور مدد خود آپ کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ اب دیر مت کریں، کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھیں اور سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر یہ عمل شروع کریں۔ اب اگر کوئی بھائی یا بہن کہتا ہے کہ مجھے درود شریف نہیں آتا تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی بھی نہیں آتا تو کوئی چھوٹا سا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی اللہ محمد پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ کر اس عظیم عمل کی شروعات کر لیں۔ اور سن لیجئے، بار بار ویڈیو کو کاٹنے سے، اسکپ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اپنی مرضی سے چیزوں کو ادھورا چھوڑ کر آگے بڑھو گے تو بہت آگے نکل جاؤ گے، اور اتنا آگے نکل جاؤ گے کہ پھر واپس نہیں آ سکو گے۔ اس لیے ایک بات کو غور سے سمجھو، اگر واقعی پڑھنا چاہتے ہو، میرے غریب، میرے بیمار بھائیوں اور بہنوں، اگر ظلم ہے، زیادتی ہے، قرض ہے، بیماری ہے، غربت ہے، جادو ہے، بندش ہے، بدنظری ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، دنیا کی ہر مشکل کے لیے میرا 5 منٹ کا چیلنج ہے۔ اگر 5 منٹ کے بعد تمہاری زندگی میں 80% تبدیلی نہ آ جائے، تمہاری زندگی میں سکون اور خوشیوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں، تو پھر مجھے کہنا، اور
अगर कुछ कमी रह जाए तो अगले दिन पढ़ना, वो भी पूरी हो जाएगी। रोज पढ़ोगे तो फकीर से बादशाह बन जाओगे। मैं गारंटी से कहता हूं, एक ही दिन में जिंदगी बदल जाती है। ये अमल अल्लाह को बहुत अजीज है। और देखो, ये सामने वजीफे है, या रब्बी या अल्लाहू या गन्नीयू हो सकता है तुमने पहले भी पढ़े हो, लेकिन जो तरतीब में आज तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुमने कभी नहीं सुनी होगी। सिर्फ 20 सेकंड का काम है। दिन में, शाम में, रात में, किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, इस अमल को पढ़ने के बाद खुदा की कसम, जो लोग तुम्हें ताने देते हैं, जो कहते हैं कि तू दर दर की ठोकरें खाएगा, तू लोगों के आगे हाथ फैलाएगा, रब्बे काबा की कसम, पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा अमीर तुम होगे, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा मालदार तुम होगे। ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। अब सबसे पहले जो वजीफा है वो है या रब्बी। अब देखो, या रब्बी का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार। हमने अपनी जिंदगी में हजारों लाखों बार या रब्बी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं, जो तरतीब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुमने कभी नहीं पढ़ी होगी। या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, इस तरह तो बच्चा बच्चा पढ़ता है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। आज क्यों होगा? ये एक खास वजीफा है जिसे एक मुकर्रर तरतीब के साथ पढ़ना है, जैसा बुजुर्गों ने बताया है। इस अमल से गुर्बत, तंगी और परेशानियां दूर हो सकती है। मुझे ना लाइक्स की जरूरत है, ना व्यूज की। मैंने ये सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए बनाया है। अगर मेरी बात किसी एक मुस्तहिक तक भी पहुंच जाए तो वही मेरे लिए काफी है। मैंने खुद ये अमल पढ़ा और पहले ही दिन फायदा देखा, इसलिए चाहता हूं कि हर परेशान इंसान तक ये बात पहुंचे। आपसे गुजारिश है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खास तौर पर गरीब, बीमार और परेशान लोगों तक। ये वजीफा हर तरह के मसलों, जैसे रिश्तों की बंदिश, शादी में रुकावट, मोहब्बत में नाकामी, घरेलू परेशानियां, बीमारी और कर्ज के लिए फायदेमंद है। अब ध्यान से सुने और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि आगे की बातें बहुत अहम है। अब फौरन अमल शुरू करते हैं। सबसे पहला वजीफा जो अमल में शामिल करना है वो है या रब्बी। तुम्हें सामने दिख रहा है। अब जब भी तुम ये अमल पढ़ो, कोशिश करना आज ही पढ़ लो। ये मत कहना कि आज वीडियो देख ली, कल पढ़ेंगे। जितनी देर करोगे उतना अपना नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो बताकर चला जाऊंगा। बस एक बात याद रखो, अभी पढ़ो, अभी मिलेगा। ये एक ऐसा अमल है जो फौरन असर दिखा सकता है। अगर कारोबार बंद हो, दुकान ना चल रही हो या कोई मसला हो तो वहीं बैठकर इसे पढ़ लो। यकीन करो, हालात बदल सकते हैं और बरकत आ सकती है। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तरतीब सही ना रखी या पहले हिस्से को छोड़ दिया तो फायदा कम हो सकता है। इस अमल के लिए कोई दिन या वक्त की पाबंदी नहीं, मगर इसे तन्हाई में और पूरे दिल से पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले दरूद शरीफ, बेहतर है दरूद ए इब्राहिमी पढ़ो, फिर बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम, उसके बाद या रब्बी या रब्बना, फिर या अल्लाहू और आखिर में या गनी। अगर इसे सच्चे दिल से पढ़ा जाए तो गुर्बत, तंगी और परेशानियां दूर हो सकती है और जिंदगी में बरकत आ सकती है। जो लोग इसे अपनाते हैं वो इसे बार बार पढ़ते हैं और अपने हालात में बेहतर बदलाव महसूस करते हैं। अब तुमने क्या करना है? तन्हाई में बैठकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर याद नहीं तो छोड़ दो, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो बेहतर है, क्योंकि कभी कभी गुनाहों की वजह से वजीफा कबूल नहीं होता और दुरूद शरीफ उसे कबूल करा देता है। अगर आता है तो सिर्फ इतना पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना तो एक बच्चा भी पढ़ लेता है। अगर यह भी नहीं आता तो फिर तुमने क्या सीखा? मेरे दोस्तों, टिकटॉक से कुछ हासिल नहीं होगा, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो कम से कम एक बार ये अमल जरूर पढ़ लो, फिर तुम खुद ही रोज पढ़ने लग जाओगे। मेरी तरफ से सबको इजाजत है, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं। हर गरीब इंसान इस अमल को पढ़े और फायदा उठाए। अगर हां तो अपना नाम कमेंट्स में लिख दो। हो सकता है मैं तुम्हें नाम के साथ अलग से इजाजत दे दूं और शायद तुम्हें ज्यादा फायदा हो जाए, वरना अगर ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं, इजाजत सबको है। लेकिन कोशिश करो कि अपना नाम जरूर लिखो। अब करना क्या है? सबसे पहले अमल का पहला वजीफा एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। अगर याद है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। फिर बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम पढ़कर शुरू करो। पहली बार पढ़ो।
या रब्बी या रब्बना दूसरी बार, या रब्बी या रब्बना तीसरी बार, या रब्बी या रब्बना। बस पहला वजीफा पूरा हो गया। इसमें ना घंटे लगते हैं ना मिनट, सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। टिकटॉक वाले तुम्हारे बिना मर नहीं जाएंगे। पूरा अमल 10 सेकंड में पढ़ लोगे और इंशाल्लाह उम्र भर दुआएं दोगे, ये मेरा वादा है। अब वहीं बैठे रहो, ना खड़े होना है ना किसी से बात करनी है। दूसरा वजीफा या अल्लाहू का है, एक खास जुमले के साथ पढ़ना है। फिर या गणनी भी एक खास जुमले के साथ पढ़ना है। बस मेरे दोस्तों, बस गरीबी खत्म इंशाल्लाह। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ, कसम खाकर कहता हूं। दूसरे नंबर पर या अल्लाहू सिर्फ 3 बार पढ़ना है, मगर दिल से, सिर्फ जुबान से पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। असल राज्य दिल की सच्चाई में है। बहुत लोग कहते हैं कि या अल्लाह पढ़ने के बावजूद हालात नहीं बदलते, तो याद रखो, जब इसे एक खास जुमले और सही तरतीब के साथ पढ़ा जाए तब इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। पहले या रब्बी या रब्बना 3 बार पढ़ो, फिर या अल्लाहू या अल्लाह पढ़ो। ये अल्लाह का जाती नाम है जिसमें उसके तमाम नामों की ताकत शामिल है। इसके साथ एक मुबारक नाम शामिल किया जाता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, जिससे इस वजीफे की ताकत और बढ़ जाती है। ये अमल 3 ताकतवर वजीफों का मजमुआ है। पहले या रब्बी या रब्बना, फिर या अल्लाहू और आखिर में या गणी। अगर इसे सही तरीके से पढ़ा जाए तो गुर्बत, परेशानियां और मुश्किलें दूर हो सकती हैं और जिंदगी में बरकत आ सकती है। अब दूसरे नंबर का वजीफा कैसे पढ़ना है? या अल्लाहु अल मदद, या अल्लाहु अल मदद, या अल्लाहु अल मदद। ये वो राज्य है मेरे दोस्तों कि इस वजीफे से अल्लाह की मदद सीधे बंदे पर नाजिल होती है। अल्लाह ताला उस बंदे पर खास मेहरबान हो जाते हैं और ये वजीफा आसमानों में भी असर पैदा करता है। ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। या अल्लाहु अल मदद 3 बार पढ़ने के बाद अब आखिरी वजीफा सुन लो। इसके बाद इंशाअल्लाह जिंदगी से गुर्बत और मुफलिसी का नामो निशान मिट जाएगा। देखो, या गनी दौलत और माली परेशानी के लिए हर कोई पढ़ता है, लेकिन आज बहुत सी बहनें कहती हैं कि हम या गनी पढ़ पढ़ कर थक गए हैं मगर हालात नहीं बदले। तो आज मैं उन सब से गुजारिश करता हूं कि सिर्फ या गनी ना पढ़े बल्कि उसके साथ अल्लाह का एक और खास नाम शामिल करे। ऐसा नाम जो दौलत का खजाना है, दौलत का बादशाह है। जब ये दोनों नाम एक साथ पढ़े जाते हैं तो इनकी तासीर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चाहो तो खुद तलाश करो, मालूम करो ये बादशाहों के वजीफे हैं जो फकीरों को भी बादशाह बना देते हैं। अब तरीका समझ लो। आखिर में तुम्हें ये पढ़ना है, या गनीयू या मुगनी, या गनीयू या मुगनी, या गनीयू या मुगनी, यानी दोनों को मिलाकर 3 बार पढ़ना है और इसे एक शुमार किया जाएगा। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इस्तिआनत बिल्लाह, मदद मांगनी हो तो सिर्फ अल्लाह से। ये दीन की रूह का एक बहुत अहम मसला है, बहुत अहम रूह है दीन। मैंने इसीलिए आज सूरह फातिहा की तिलावत की शुरू में कि इस मसले की अहमियत जो है उसका आपको अंदाजा हो जाए। सूरह फातिहा जो हमारी नमाज का जुज़्व लाजिम है, हदीस नबवी है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहती किताब। सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं। हर रकत में हम पढ़ते हैं। या ये दूसरी बात है, फिक़्ह हनफी के मुताबिक इमाम पढ़ता है अगर जहरी अंदाज में तो गोया कि पूरी जमात की तरफ से अदायगी हुई। लेकिन इस पे इत्तेफाक है कि सूरह फातिहा ही असल नमाज। इसीलिए एक हदीस में जो मुस्लिम शरीफ में आई है हजरत अबू हुरैरा से सूरह फातिहा की तज्जिया किया गया है बदावीद का, और वो हदीस कुदसी है। कसमतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन। अल्लाह फरमाता है मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान बराबर बराबर तकसीम कर दी। बंदा कहता, अब उसके बाद सारी तफसील सूरह फातिहा। सलात का कसमतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन, तो हम तो सलात में सूरह फातिहा भी है, फिर उसके बाद कुछ हम बहुत कुरान मजीद की आयतें पढ़ते हैं, फिर रुकू भी है, फिर सुजूद भी है, काम भी है और कायदा भी है, सब सलात तो मुंह का। लेकिन यह कि असल सलात सूरह फातिहा। चुनांचे इस हदीस में तज्जिया किया गया है। जब बंदा कहता है, मेरा बंदा ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो मैं ये कहता हूँ, अल्लाह ताला ये फरमाता है हमें तो नहीं, मेरे बंदे ने मेरी हक तारीफ की, सना। जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, मैं कहता हूँ, अल्लाह कहता है इसना अलैया, मेरे बंदे ने मेरी सना की। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान। तो ये सारा मैं इसलिए आपको हवाला दे दिया। आज मैं सूरह फातिहा का दर्स नहीं दे रहा हूँ, पूरी बात नहीं सुना रहा।
اصل نماز سورہ فاتحہ. اب سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور عجیب ترتیب ہے، 3 آیتوں پر ایک جملہ بنتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آیتیں 3 جملہ 1. پھر 3 آیتوں پر ایک جملہ ہے آخر میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آیتیں 3 جملہ 1. درمیانی آیت ہے 4 نمبر کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے در حقیقت مرکزی آیت. مرکزی ہو گئی 3 ادھر 3 ادھر، پھر وہ 3 ایک جملہ، آخری 3 ایک جملہ، اور یہ ایک آیت میں 2 جملے. ایاک نعبد بھی مکمل جملہ ہے، و ایاک نستعین بھی مکمل. اور یہیں پر سورہ فاتحہ کی وہ تقسیم ہوتی ہے آدھی. 3.5 آیتیں ادھر ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. اب واو آ گیا. یہ واو ایسے ہے جیسے کہ آپ ترازو کو پکڑتے ہیں، مٹھ اس کی جو ہے. اب 3.5 آیتیں ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. یہ جو مرکزی آیت ہے اس میں 2 باتوں کا ذکر. ایاک نعبد، ایک تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ حال اور ماضی، حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے. اور دوسرا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ گویا کہ دین کا ایک مرکزی نقطہ ہے. جو صلاۃ کا مرکزی نقطہ ہے وہی در حقیقت دین کا مرکز. اب ہم اس پر غور کر چکے ہیں. 40 نبوی کی حدیث نمبر 3 جو ہے وہ اس پر ہے، ایاک نعبد. اس میں گفتگو ہو چکی ہے تفصیل سے کہ عبادت کا تصور کیا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اور اس میں جو کنفیوژن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات کے مترادف قرار دے دیا. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ عبادات ہیں. وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ ہے پوری زندگی میں ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت اللہ کی اطاعت. ہر وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی، ہر روز روزہ تو نہیں رکھا جاتا. یہ جو کہا کہ میں نے صرف تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو، تو عبادت سے مراد یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ در حقیقت اس عبادت کے لیے سپورٹس، جیسے 4 ستون ہیں ان پر چھت ہے. چھت کو سپورٹ دینے کے لیے ستون ہے. ستونوں کی معنویت بھی تب ہے جبکہ چھت ہو، ورنہ کیا کہیں گے کس لیے کھڑے کر دیے 4 ستون؟ پاگل تو نہیں کوئی، کس لیے؟ بٹ فار جب تک کہ چھت کا تصور نہ ہو. شامیانے کے لیے 4 آپ نے بانس کھڑے کیے ہیں، کس لیے؟ اس شامیانے کو سپورٹ کر دی. تو اب اس میں جو مضمون آیا وہ یہاں بھی آ گیا اس حدیث میں. تو قرآن مجید کی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے دوسری بات جس پر کہ آج کی ہماری مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ حدیث. تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. اب آپ یوں سمجھیے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. استعانت وہ اس حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا سورہ فاتحہ میں ایاک نستعین. استمداد مدد طلب کرنا، استنصار نصرت مانگنا، استدعاء کوئی دعا کرنا کسی کام کے لیے، استغاثہ کسی کی دعائی دینا. یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں. ان کو جمع کر دیجیے استعانت. اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا کے اصول کے اندر سا. میں کسی سے کہوں بھائی مجھے ذرا پانی پلا دینا، یہ بھی استعانت ہی ہوتی نا. میں نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے مدد چاہیے. اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی برائی نہیں. معلوم ہے یہ ایک عام مادی قوانین کے تحت ہوگا. یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور کے بارے میں یہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے تھے. یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو کوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنی سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خود کوڑا اٹھاتے تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے ذرا اٹھا. تو یہ استدعاء، استعانت، استمداد، اس میں ایک درجے ہیں، بڑے اونچے درجے بھی ہیں. لیکن عام حالات میں ہم مادی قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہے کسی سے تو کوئی بری بات نہیں، اس میں کوئی شرک نہیں، اس میں کوئی کفر نہیں. اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا. لیکن یہ کہ ماورائی انداز کسی غیر مرئی حقیقی یا موہومہ شخصیت سے مدد مانگنا یہ شرک. غیر مرئی حقیقی فرشتے ہیں، غیر مرئی ہے حقیقی. موہومہ جنہوں نے گاڈز اینڈ گاڈیسز اور آلہہ بنا لیے، دیویاں دیوتیا بنا لیے، یہ موہومہ ان کے وہم کی پیداوار، وہ بھی غیر مرئی ہے. انہوں نے تفصیلیں بنا دی ہیں پوچھنے کے لیے،
لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویریں جو ہم نے بنائی ہیں یا یہ مجسمے بنائے ہیں، بت بنائے ہیں، یہ صرف توجہ کے ارتکاز کے لیے ہیں، تاکہ پورا مراقبہ کر سکے، ہم اپنی توجہ کو مرکوز کر سکے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے۔ ایک عام ہندو ہے بیچارہ، عام جاہل دیہاتی، وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اسی میں ہے سب کچھ، اس بت ہی کے اندر ہے۔ لیکن جو پڑھے لکھے ہندو ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشنن بہت بڑا فلسفی تھا، جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا ہے، بہت بڑا فلسفہ، تو اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلسفی پہ، اتنی موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں اور بڑی باریک ٹائپ، اس میں اس نے کہا کہ ہم ان بتوں میں کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو صرف کنسنٹریشن، توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنا لیا ہے، تاکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی توجہات کو مرکوز کر سکتے۔ بہرحال یہ میں نے بتایا، ایک ہے غیر مرئی حقیقی، ایک ہے غیر مرئی موہومہ۔ غیر مرئی حقیقی میں فرشتے بھی ہیں، معلوم ہے یہاں موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری یہ مشکل دور کروں، اس فرشتے سے میں مخاطب نہیں ہو سکتا، یہ شرک ہو جائے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتہ ہے، فرشتے تو اس وقت ہمارے اس مجمع کو گھیرے ہوئے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویذکرون رسولہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ۔ جب بھی کبھی میرے گھروں میں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے، تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال اور ان پر رحمت چھا جائے اور سکینت ان پر آسمان سے نازل، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فی من عندہ۔ دیکھو اے فرشتو، تم تو کہتے تھے کہ اے اللہ تو یہ خلیفہ بنانے چلا ہے آدم، یہ تو دنیا میں فساد مچائے گا، دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کا اپنی اس مجلس میں، وہ جو ملأ اعلیٰ کی مجلس، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو فرشتے، تو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگی جائے۔ اسی طرح اب ذرا مسئلہ دوسرا وہ مختلف ہی ہو جائے گا۔ میں نے پہلے وہ بات کی جس میں اختلاف کا امکان ہے، فرشتے تو ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے، اور اصل میں ایمان بالملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے۔ یہ جو گاڈز اور گاڈیسز بنا لیے گئے اور دیوی اور دیوتا بنا لیے گئے اور آلہہ بنا لیے گئے، ملائکہ ہی کی، ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کام کے اوپر معمور کیا ہوا ہے۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ فلاں کا فرشتہ ہے، انہوں نے انہی کو دیوتا بنا لیا۔ بس غلطی کیا لگی کہ ان کا کوئی اختیار نہیں۔ ہمارا ایمان کا فرشتوں کا اختیار کوئی نہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے ان کا کوئی فرض، بس یہ باریک سا پردہ ہے۔ یہی ایمان بالملائکہ بندے ہے، دیویوں دیوتاؤں کی شکل اختیار نہیں۔ عرب کے لوگ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام پر انہوں نے لات، یہ مؤنث نام ہے، لات، عزا، عزیز کا مؤنث، منات، یہ سب مؤنث نام، یہ دیویاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے بات کی ہے وہ غیر مرئی کہ جو یقینی ہیں، متفق علیہ ہیں، فرشتے ہیں۔ ایک ہے مختلف فی، وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح بھی، ان کو بھی، یہ اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا۔ ان کا قول کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجہ اسفل ہے، سب سے نچلے درجے کے جو فرشتے ہیں ان میں شامل کرتے ہیں، اور اللہ کے احکام کی جیسے تنفیذ وہ فرشتے کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ مختلف فی مسئلہ ہو گیا، سب کے نزدیک نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض کے نزدیک شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر نزدیک کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتے بات، لیکن ان کو بھی نہیں پکارا جائے، وہ ہے، وہ بھی اللہ کی سول سروس کے اندر بھرتی ہو گئے، سول سروس ہے نا، اس کے کارڈرز ہیں ہمارے۔ پٹواری سے آپ چلیں گے تو ریونیو کا محکمہ جو ہے، پٹواری پر گرداور اور گرداور سے گرداور، قانون گو اور اس سے اوپر اور نائب تحصیلدار، یہ چلے گا۔ تو فرشتوں کے بھی گریڈ ہے، طبقہ اسفل، طبقہ اعلیٰ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی اس میں شامل کر دے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا۔ ہاں انہیں پکارے تو شرک لازم آ جائے، بات سمجھ رہے؟ باریک فرق۔ فرشتوں کو مانتے ہیں، پکار نہیں، مدد نہیں مان سکتے۔ اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے بھی ہوں اگر کہ وہ ملائکہ کی آخری صف میں ان کو بھی اللہ نے بھرتی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ اختلاف کریں، اختلاف بھی کر سکتے کہ اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی، فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے، لیکن یہ کہ یہ قول ہے ایک محدث کا ہے۔ لیکن درجہ بعد فرق جو بتا رہا ہوں، ان کو یہ مان لینا کہ فرض کیجئے شیخ عبد القادر جو ہے بغدادی گیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی روح اب کہیں آ سکتی ہے، ارواح آ سکتی ہے، جیسے ملائکہ آ سکتی ہے،
روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتی ہے، لیکن ہم اس وقت محمد کو پکاریں گے نہیں، پکارا کہ شرک ہو جائے، دعوت جب دعا کی تو شرک ہو جائے۔ تو یہ ذرا باریک سا فرق ہے جو ہمارے ہاں اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی یا تو انکار کر دیتے سرے سے، وہ آ ہی نہیں سکتے، اور یا یہ کہ پھر ان سے دعائیں اور استدعاء اور استغاثہ، تو یہ دونوں میں جو ہے انتہا ہے۔ اچھا، دنیا کے قانون کے تحت بھی جو میں نے کہا تھا، میں بتاؤں گا کہ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے۔ آپ نے کسی شخص سے ایک کام کے لیے کہا، وہ کام دنیا کے قوانین کے تحت ہے۔ فرض کیجیے آپ کسی سے کہتے ہیں میری فلاں جگہ پر سفارش کر دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، 100% درست ہے، لیکن یہ کہ فرض کیجیے کہ میرا جو مدعا علیہ ہے یا جو میرا وفد مقابل ہے وہ چرب زبان ہے زیادہ، یا وہ اس نے کوئی لمبی چوڑی سفارش جو ہے فراہم کرتی ہے، تو آپ بھی میری بات رکھ دیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ نساء، من یشفع شفاعۃ الحسن، اچھی شفاعت کرنا، صحیح بات، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اب آپ نے ایک دفعہ کہا، اس نے نہیں کیا، دوسری دفعہ کہا نہیں کیا، پھر کہا، تو یہ میں ایک بزرگ کا قول آپ کو بتا رہا ہوں، کہ یہ شرک، ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے یہ سوال ہے، دوسری دفعہ کہا یہ بھی چلیے معاف، اب تیسری دفعہ، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ آپ کا خیر اسی کے ہاتھ میں، اور یہ شرک خفی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا اگر وہ کر دے ٹھیک، کوئی اعتراض نہیں، تو یہ باتیں بھی سمجھنے کی ہے، کیونکہ آدمی جو ہے اگر پیچھے پڑ جاتا، کہتا رہتا، مطلب معلوم ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمہارا خیر جو ہے، تمہاری بھلائی اسی کے ہاتھ نہیں۔ بہرحال اس کبھیت کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنت خلف النبی یوما صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا۔ اب پیچھے ہونے سے کیا مراد؟ گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر، جس کو ردیف بھی کہتے ہیں، واللہ عالم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ادب کے ساتھ، چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں۔ اس کیفیت میں حضور نے اب ان سے خطاب کیا، یا غلام، اے نوجوان، اے لڑکے کہا، اے لڑکے، وعلمک کلمات، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں چند کلمات۔ اب یہ ہے حضور کا طریقہ تربیت و تعلیم و تزکیہ۔ وہاں کو مدرسے نہیں تھے، وہاں کو درس کی محفلیں تو نہیں ہوتی تھی، محفل تو ایک ہی ہوتی تھی ہفتے میں، وہ جمعے کا اجتماع ہے، باقی حضور کی صحبت ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھ کے کچھ گفتگو ہو رہی ہے، اسی میں تربیت، اسی میں تعلیم، اسی میں تزکیہ۔ وہ علیحدہ ذکر کے حلقے جو ہے وہ ضربے مارنے کے لیے، یہ تو نہیں سے، یہ تو بات کی ایجاد میں تو سب مانتے ہیں کہ یہ بات کی ایجاد ہے، یہ مصنوع چیزیں نہیں۔ بہرحال حضور نے